بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی توبہ کرتا توڑ ڈالتا تھا۔ 20 سال تک وہ اسی حال پر رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے بندے سے کہو کہ میں اس پر غضبناک ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ وہ بڑا غمگین ہوا اور یہ کہتا ہوا صحرا کی طرف چل پڑا کہ میرے رب، کیا تیری رحمت ختم ہو گئی ہے، یا میری نافرمانی نے تجھے نقصان پہنچایا ہے، یا تیری معافی کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ کون سا گناہ تیرے عفو و کرم سے بڑا ہے؟ اگر تیری قدیم صفت ہے اور کمینگی میری خصلت ہے تو کیا میری صفت تیری صفت پر غالب آ سکتی ہے؟ اگر تو اپنے بندے سے اپنی رحمت روک لے گا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر تو نے انہیں رد کر دیا تو یہ کس کے پاس جائیں گے؟ اے مولا، اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے اور مجھے عذاب دینا لازم ہو گیا تو اپنے تمام بندوں کا عذاب مجھ پر رکھ دے۔ میں اپنی جان ان کے بدلے بطور فدیہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کی طرف جاؤ اور اس سے کہو کہ اگر تیرے گناہ زمین بھر بھی ہوں تب بھی میں نے تجھے بخش دینا ہے کہ تو نے مجھے کمال قدرت و عفو و رحمت کے ساتھ جان لیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے 20 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، پھر 20 سال تک اس کی نافرمانی کی۔ پھر ایک دن آئینہ دیکھا تو اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھ کر غم زدہ ہو گیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوا، اے اللہ، میں نے 20 سال تک تیری اطاعت کی، پھر 20 سال تک تیری نافرمانی کی۔ اب اگر میں تیری بارگاہ میں رجوع کروں تو کیا تو مجھے قبول فرما لے گا؟ اس نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا، تو نے ہم سے محبت کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دی، اور اگر تو ہماری طرف آئے گا تو ہم تجھے قبول کر لیں گے۔ اگر ہم استغفار کی کثرت کریں تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گاروں پر اپنی عطاؤں کی ایسی بارش فرمائے جس کی برکت سے نہ صرف ہماری آخرت بہتر ہو جائے بلکہ تنگی رزق اور بے اولادی جیسی بڑی بڑی دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ جیسے کہ اللہ عز و جل حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ، اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ سر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا، اور ان عورتوں کو بانچ، وہ عورت جس کے بچہ پیدا نہ ہو اس کو بانچ کہتے ہیں، بانچ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ عز و جل پر ایمان لائیں اور اس کے رسول علیہ السلام کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت اولاد دے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا، استغفار پڑھا کرو،
اس نے استغفار کی، یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے شخص نے 10 بیٹے ہوئے۔ یہ خبر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا؟ دوسری مرتبہ اس شخص کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیاز شرف ملاقات حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا یزدکم قوتاً الی قوتکم، ترجمہ تم میں جتنی قوت ہے اللہ عز و جل اس سے زیادہ دے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد یمددکم باموال و بنین، ترجمہ اللہ تعالی مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ فائدہ: کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار باکثرت پڑھنا قرآنی عمل ہے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا گناہگاروں کو خوشخبری دیجیے کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں توبہ قبول کروں گا، اور صدیقین کو اس بات سے ڈرائیے کہ اگر میں نے عدل سے کام لیا تو ان کو عذاب دوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تم سے جو بات بھی بیان کروں گا وہ کسی بھیجے ہوئے نبی یا اتاری گئی کتاب سے بیان کروں گا۔ بے شک بندہ جب گناہ کا مرتکب ہوتا ہے پھر پلک جھپکنے کے برابر بھی نادم ہو تو پلک جھپکنے سے بھی جلدی وہ گناہ زائل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے گناہ کو یاد کرے جس کی وجہ سے اسے آخرت میں تکلیف دی جائے گی اور پھر اپنے دل کو اس گناہ سے پاک کر لے تو اس کے نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ شیطان کی تمنا ہوتی ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کر کے اس پر مسلسل نادم رہتا ہے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کاش میں اسے گناہ میں مبتلا نہ کرتا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہا وعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، یعنی اے میرے رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوا لِي، یعنی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ یاد رکھیے مذکورہ حدیث پاک میں اللہ عز و جل کی بے پایہ بخشش و مغفرت کا تذکرہ سن کر جہاں ہمیں خوش ہونا چاہیے وہیں ابن آدم کے ساتھ شیطان کے بغض و عداوت کے بارے میں سن کر فکر مند بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہر چند ہمیں بہکانے اور کسی صورت جہنم کا ایندھن بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور نہ صرف شیطان خود بلکہ اپنی پوری ذریت اپنی پوری قوم کے ساتھ اس کوشش میں سرگرم عمل ہے، جیسے کہ تفسیر در منصور میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ترجمہ اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے، تو ابلیس نے چیخ چیخ کر اپنے لشکر کو پکارا، اپنے سر پر خاک ڈالی اور خوب آہ و زاری کی حتیٰ کہ تمام کائنات سے اس کے چیلے جمع ہو گئے اور بولے اے ہمارے سردار تجھے کیا ہو گیا؟ وہ بولا قرآن میں ایسی آیت اتری ہے کہ اس کے بعد کسی
بنی آدم کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا۔ اس کے لشکروں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ ابلیس نے انہیں مذکورہ آیت کی خبر دی تو اس کے چیلوں نے کہا ہم ان پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے کہ وہ توبہ و استغفار نہ کر پائیں گے اور وہ اسی خیال میں ہوں گے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ سن کر شیطان خوش ہو گیا۔ بیان کردہ حکایت میں شیطان کے چیلوں کا یہ کہنا انتہائی قابل تشویش ہے کہ ہم ان پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے کہ وہ توبہ استغفار نہ کر پائیں اور وہ اسی خیال میں ہوں گے کہ وہ حق پر ہیں۔ گویا کہ شیاطین کی یہ بات ہمارے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا ہمیں اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے میدان عمل میں اتر جانا چاہیے اور خود سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہر برے کام سے نہ صرف خود بچتے رہیں گے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے رہیں گے۔ نیز اگر بتقاضائے بشریت ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو عجز و ندامت یعنی شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ فوراً اپنے رب عز و جل سے معافی مانگیں گے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سے ہر گناہ والا کام چھڑوا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔